العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز حاضرین، کہ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں، جس تحریک سے ہم نے رشتہ جوڑا ہے یا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس تحریک کا مقصد اقامت دین، اسی مشن، اسی مقصد اور اسی دستگلین کی یاد دہانی کے طور پر آج کے اس پروگرام میں اقامت دین کو بھی ایک گفتگو کا ایک موضوع قرار دیا گیا تاکہ ہم اپنے مقصد، اپنے دستگلین کو ایک بار پھر تازہ کر لیں. ساتھیوں، انسانی زندگی کا بنیادی خاصہ اور جوہر یہ ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں. انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارے. اگر انسانی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے ایک انسان کے. اور ہم اور آپ صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان ہیں. اس لیے یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی اور زندگیوں کا ایک مقصد بھی ہو، اور وہ مقصد صحیح مقصد. انسانی زندگی کا مقصد غلط بھی ہو سکتا ہے، محل نظر بھی ہو سکتا ہے، گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے، مادی اور دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی زندگی جس کا دین اسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے، اس کے مقصد زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو مقصد اپنی زندگی کا متعین کیا ہے وہ مقصد صحیح مقصد. اگر وہ مقصد صحیح ہے تو ایک مسلمان کہے جانے کے لائق ہے. لیکن اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد تو رکھا ہے لیکن وہ مقصد صحیح مقصد نہیں ہے تو وہ ایک مسلمان کہے جانے کا مستحق نہیں ہے. ہم اور آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اور جس امت کا حصہ ہے وہ امت مسلمہ کہلاتی ہے. امت مسلمہ کی ایک امتیازی شان اور حیثیت، وہ امتیازی شان خود اس کے خالق کے الفاظ میں یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. اس امتیازی حیثیت سے یا اس آیت کریمہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کی یہ جماعت کوئی عام جماعت نہیں اور کوئی عام جماعت ہو بھی نہیں سکتی، بلکہ سب سے اچھی جماعت،
سب سے اچھی جماعت ہے، یہ سب سے اچھی جماعت جس سے ہونا چاہیے، یا اگر قرآن کو مانے تو یہ سب سے اچھی جماعت قرار پائے گی۔ ایک امتیازی حیثیت تو اس کی یہ ہے جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اسی آیت سے اس کی جو دوسری حیثیت واضح ہوتی ہے وہ ہے کہ یہ جماعت یا یہ امت اور یہ گروہ دنیا میں پائے جانے والے عام گروہوں، امتوں اور قوموں کی طرح کوئی عام گروہ نہیں، جس سے جو ہی نکل آئی ہو، اس طرح سے زمین سے بارش ہوتے ہی بہت سے کیڑے مکوڑے اور اللہ کی نہ جانے کتنی مخلوقات یوں ہی ایک بیک نکل پڑتی ہیں، اس طرح کی کوئی مخلوق اور اس طرح کا کوئی گروہ یہ امت نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے رب نے، اس کے مالک نے بہت اہتمام کے ساتھ اور ایک خاص ضرورت کے تحت وجود بخشا ہے۔ اس کو نکالا گیا ہے اور اس لیے نکالا گیا ہے کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے دوسرے گروہوں، امتوں، قوموں کے کام ہے۔ اخرجت للناس، یہ اس لیے نہیں لائی گئی اور اس لیے اسے وجود نہیں بخشا گیا، یہ بھی دوسرے گروہوں کی طرح اور دوسری قوموں کی طرح کھائے پیے عیش کرے اور پھر ملک عدم کو چلی جائے، بلکہ اسے دنیا میں پائے جانے والے دوسرے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے تاکہ یہ دوسروں کے کام آئے۔ زندگی کے اسٹیج پر یہ کچھ کرے، اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرے، پھر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امت دوسری امتوں کی طرح نہیں بلکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اور دوسرے گروہوں اور جماعتوں کے مقابلے میں اس کی ایک امتیازی شان ہے اور ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تو خود ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ امتیازی حیثیت اس کی ہے کیا؟ یہ خیر امت کیوں ہے؟ اسے لوگوں کے کس خاص مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے؟ تو خود قرآن مجید کی آیت کا جو ٹکڑا جس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں اور جس پر بات کر رہے ہیں، اس کے اگلے حصے میں وہی امتیازی حیثیت خود اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے اور اسی کو اس کا مقصد وجود، مقصد اخراج اور مقصد زندگی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، جو فواحش اور فاحشات کا دور دارہ ہے، معروف کا نام نشان مٹ رہا ہے، معروف دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ان معروفات کے فروغ کے لیے، ان کو اس زمین پر عام کرنے کے لیے، اس کو انسانی معاشرے میں رواج دینے کے لیے اور منکرات کے ازالے کے لیے، برائیوں کے سدباب کے لیے اس امت کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ اس کی وہ امتیازی حیثیت ہے جس کی وجہ سے یہ خیر امت قرار پاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسری جماعتوں اور دوسری قوموں سے ممتاز اور الگ اس کی حیثیت قرار پاتی ہے۔ لیکن اگر یہ امت اپنے اس مقصد وجود سے غافل ہو جاتی ہے اور اپنا یہ مقصد فراموش کر دیتی ہے تو اس میں اور دنیا کی دوسری جماعتوں اور گروہوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ جو مقصد وجود ہے اس کا، جس کو تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کے الفاظ میں واضح کیا گیا ہے، اسی کا دوسرا قرآنی نام اقامت دین، جو اس امت پر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے رمضان کے روزے فرض ہے،
اسی طرح سے فرض ہے جیسے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اور اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن مجید نے دو اصطلاحوں کا اور ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم کو اللہ نے امت وسط، ایک متوازن، ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک بیلنس امت بنایا ہے۔ تم ڈس بیلنس نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور متوازن، وسط اور معتدل بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو حق تم کو ملا ہے قرآن کے ذریعے سے، جو حق تمہارے پاس آیا ہے رسول کے ذریعے سے، جو حق تمہارے خالق نے تمہارے پاس ان دو مضبوط اور ٹھوس ذرائع سے بھیجا ہے، اس حق کی گواہی تم خود اپنے اوپر بھی دو، اپنے وجود پر بھی، اور ساری دنیا میں، سارے انسانوں میں اور پورے انسانی معاشرے میں اس حق کے گواہ بن کر کے کھڑے ہو جائے۔ یہی اقامت دین ہے، اسی کا نام شہادت حق ہے، اور اسی کے لیے یہ امت وجود میں لائی گئی ہے اور اس کو وجود بخشا گیا ہے۔ تو یہ عنوان جس پر ہم صبح سے مختلف موضوعات کے تحت سن رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی اقامت دین کو ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے، اور اس سے اعلیٰ اور عرفہ نصب العین ایک انسانی زندگی کا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، اور قرآن مجید کے اندر اقامت دین کا مفہوم اور اس کا منشا اور مراد کیا ہے۔ اقامت یا اقامت دین یہ دو لفظوں سے کا مرکب ہے۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اقامت ہے اور ایک دین۔ ان دونوں لفظوں سے مل کر کے ایک اصطلاح بنی ہے جسے ہم اقامت دین کہتے ہیں، اور جسے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنایا ہے۔ اقامت قرآن مجید میں جب کسی ٹھوس اور مادی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کسی چیز کو یا اس چیز کو سیدھا کر دینے کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ یرید ان ينقض فاقامہ، ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، اسے سیدھا کر دیا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے اقامت کا لفظ استعمال کیا کہ اسے سیدھا کر دیا۔ لیکن یہی اقامت کا لفظ جب کسی معنوی اور محسوس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو پوری توجہ اور کامل اہتمام کے ساتھ انجام دینا، کامل اہتمام کے ساتھ۔ گویا دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کر دے، اور اس کے ماننے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس کا جو دوسرا لفظ ہے دین، اقامت دین جن دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اقامت کے بارے میں نے بتایا کہ اقامت کا کیا مطلب ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں یا قرآن مجید میں کن کن مفاہیم میں وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ دین ہے۔ دین کے معنی یا لٹریری معنی اور لغوی معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے، کسی کا کہا ماننا، کسی کی فرمانبرداری کرنا، اور اصطلاح میں دین اسلام کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ طریقہ ہے اور انسانی زندگی کا وہ نظام عمل ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے اس کے بندوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔
امن درآمد کرانے کے لیے انسانی زندگی کا وہ نظام دین کہلاتا ہے قرآن میں، جو اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر کے ذریعے سے آیا ہے اور انسانوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں جن سے مل کر کے یہ اقامت دین کی اصطلاح وجود میں آئی۔ اب آپ ان دونوں لفظوں کے مفاہیم سے خود بخود یہ اندازہ کر سکتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنی زندگی اور زندگی کے ہر مسئلے کو دین اسلام کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا دین ان سے جس چیز کا مطالبہ کرے، جس کام کو کرنے کو کہے وہ کرنے میں لگ جائے، جس کام سے روکے اس سے رک جائے، جو بولنے کو کہے وہ بولے اور جس سے بچنے کو کہے اس سے بچ جائے۔ یہ اقامت دین کا وہ مفہوم ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور اس مفہوم کے اعتبار سے اقامت دین انسانی زندگی کے عقل و فہم، اس کے گھر کی چار دیواری، اس کی عبادت گاہوں سے شروع ہو کر اس کی انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی سے ہوتا ہوا انسانی زندگی کے اس آخری مسائل کے اس آخری کنارے اور اس آخری سرحد تک پہنچتا ہے جہاں انسانی مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اقامت دین سے یا دین کے تصور سے خالی ہو۔ اس دین میں جس کے ہم ماننے والے ہیں اور جو دین قرآن کی اصطلاح میں اسلام کہلاتا ہے، اس دین میں سرکاری اور پرائیویٹ کی کوئی گنجائش نہیں، دین اور دنیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دین عقائد، عبادات، اخلاق، تقوی، احسان کو تو اپنے اجزاء قرار دیتا ہی ہے۔ بیت الخلاء کے آداب، معاملات، ازدواجی تعلقات، یہاں تک کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کو بھی اللہ کا دین قرار دیتا ہے، اللہ کا دین قرار دیتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہ اقامت دین کا وہ مفہوم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ اصطلاح اور یہ الفاظ آئے ہیں وہاں اس کا مراد اور اس کا منشا یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اس دین کے اور اس نظام کے مطابق بن جائے جو دین ہمیں ہمارے رب کی جانب سے ملا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے ملا ہے، اور اس لیے ملا ہے کہ اس دین کو ہم اپنی عملی زندگی کا دین بنا لیں، اس دین کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے بعد پورے انسانی معاشرے کو اس کے رنگ میں رنگنے اور اس کے سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی اس کا وہ حق ہے جو اقامت کے لفظ میں اور اقامت کے مفہوم میں شامل ہے، کہ کسی کام کو اس کے پورے حق کے ساتھ اور کامل اہتمام کے ساتھ انجام دینا۔ گویا اقامت دین کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے، یہ دین کی شکل میں جو حق ہم کو ملا ہے، اس دین کی اطاعت، اس دین کی کامل اطاعت، اس دین کی پیروی خود کرنے اور دوسروں کو کرانے کے لیے جو اچھے سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہو، جو بہتر سے بہتر انداز ہو سکتا ہو، جو خوبصورت سے خوبصورت زبان ہو سکتی ہو، جو میٹھی سے میٹھا انداز ہو سکتا ہو، اس انداز میں پیش کرنے کے لیے، اس انداز میں عمل کرنے کے لیے اور اس انداز میں اسے اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے
یا اس امت سے پہلے جس کا ہم حصہ ہیں، یہ دین دوسری امتوں اور دوسری قوموں کو بھی ملا ہے، اور ٹھیک انہیں ذرائع سے ملا ہے جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان کے درمیان بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں، نبیوں کے ذریعے سے آئی اور عمل آوری کے لیے آئی، لیکن انہوں نے اس دین کے کچھ حصے پر عمل کیا اور کچھ حصے پر عمل نہیں کیا۔ اس دین کا حق ادا کرنے سے وہ کوتا رہے اور اس دین پر عمل آوری کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار اور اپنی زندگی کا وتیرہ نہیں بنایا، جس کی وجہ سے ان پر ذلت و مسکنت نازل ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب اور اس کی پھٹکار کا شکار ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ امانت ان سے چھین کر ایک دوسری امت کو دے دی گئی، اس تاکید کے ساتھ کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری ملتی نجات کی شاہراہ یہی ہے کہ ہم اس دین کو اپنائیں۔ امت کے لیے دنیاوی عزت و اقبال کی راہ کی اور اس کے سوا اس کی بازیافت کی، اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے جس کا ناقابل انکار ثبوت قرآن مجید کا وہ ارشاد ہے جو اس نے اہل کتاب یا بنی اسرائیل کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی سیئات کو چھاڑ دیتے، ان کی سیئات کو گرا دیتے، ان کی سیئات کو چھپا دیتے اور انہیں نعمت بھرے باغوں میں داخل کرتے۔ لیکن وہ نہ ایمان لائے، نہ انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اس لیے نہ سیئات کے جھاڑنے کا مرحلہ انہیں دیکھنا نصیب ہوا اور نہ جنات نعیم کی کہ عیش و آرام سے وہ محسوس ہو سکی۔ یہ ارشاد خود بخود یہ بتاتا ہے، اور اس ارشاد کی روشنی میں ہمارا داعیان حق کا، ہم وابستگان تحریک کا معاملہ بھی کچھ مشکل نہیں رہ جاتا، بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرض جب یکساں ہو تو علاج میں بھی یکسانی ہوتی ہے۔ اگر بخار ہے اور وائرل ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، تو دوائیں بھی یکساں ہوں گی، تشخیص بھی ایک جیسی ہوگی۔ کینسر کا مریض ہے اور کینسر کے دو مریض اپنے مرض میں یکساں ہیں تو ان کا علاج، ان کی دوائیں اور ان کی شفا یابی کا نسخہ بھی یکساں ہی ہوگا۔ تو اگر بنی اسرائیل کے سلسلے میں یا اہل کتاب کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اگر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر اہل کتاب اپنی کتاب پر ایمان لاتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، اس کی اقامت کا حق ادا کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رہتے ہوئے ڈرتے، تو اللہ ان کی سیئات کو معاف کر دیتا، اس پہ اپنے کرم کا اپنی چشم آب پھینک دیتا اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرتا۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی اقامت کا اور جو حق ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس حق کی اقامت کا فرض ادا کرتے تو
ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے رزق برستا اور نازل ہوتا جس کو وہ بٹورتے. یہ آیت پکار پکار کر ہم سے کہہ رہی ہے، چیخ چیخ کر ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ نجات کی شاہراہ اقامت کتاب، اقامت دین، اقامت حق، شہادت حق ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے روز آفرینش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اپنے انبیاء کو بھیجنے کا اہتمام فرمایا، اور ان سب کی بعثت کا جو مقصد وحید قرآن میں محفوظ اور مذکور ہے وہ ہے جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، کہ تمہارے لیے اس دین کو جو اسلام ہے، اس دین کو جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اس دین کو جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے تمہارے پاس آیا ہے، وہ دین جو تمہارے لیے ایک نظام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دین جس کی اقامت تم پر بحیثیت امت اور بحیثیت وارث فرض ہے، اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے مشروع اور متعین کر دیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلے کے نبیوں پر اور ان کی امتوں پر کیا تھا، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، اور وہ یہ تھا کہ ان اقیم الدین، اس دین کی اقامت کا فرض تمہیں نبھانا ہے، اس دین کو اپنے اوپر بھی قائم کرنا ہے اور اپنے معاشرے پر بھی قائم کرنا ہے. اس دین سے باہر تمہاری زندگی کا ایک شعبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک قدم پر اور ایک ایک مسئلے میں اس کتاب سے اور اس دین سے تمہیں رہنمائی حاصل کرنا ہے، اور اس دین کی اقامت کا فرض اگر تم اسی طریقے سے ادا کرتے رہو گے جس طرح یہ دین تقاضا کرتا ہے اور جو اس کے دین ہونے کا لازمی تقاضا ہے، تو تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے رزق برسے گا، رزق نازل ہوگا اور تم اس کو بٹورے گے، اللہ کی نعمتوں سے تم نہال ہوگے. لیکن اگر تم نے بھی اہل کتاب کی طرح بنی اسرائیل کی روش اختیار کی، تم اس حق پر جو دین ہے ایمان نہیں لائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے زندگی نہیں گزاری، تو یاد رکھو کہ جو وعیدیں، جو ذلت و مسکنت، جو غضب و پھٹکار ان پر نازل ہوئی مرض کی یکسانیت کی وجہ سے، اسی علاج اور اسی غضب اور اسی پھٹکار کے تم بھی شکار ہو گئے، تم بھی اس سے دوچار ہو گئے. لہذا اس امت کی خیرخواہی، اس امت کے افراد کی خیرخواہی، میری اور آپ کی خیرخواہی، اس تحریک کے ایک ایک فرد کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ اگر وہ عزت و اقبال کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو انہیں اس دین کی اقامت کو اپنی زندگی کا فریضہ، اپنی زندگی کا وظیفہ، اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا. اس کے بغیر یہ دنیا چلنے کے لیے راستہ نہیں دیتی. ہم جن مسائل اور جن مشکلات سے دوچار ہیں، ان مشکلات اور مسائل سے نکلنے کا بھی واحد راستہ یہی ہے کہ یہ فرض جو ہم پر ہمارے رب کی جانب سے عائد کیا گیا تھا، اس فرض کو ہم یاد کر لیں اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اقامت دین، شہادت حق اور شہداء علی الناس بننے کی توفیق، سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.